بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوست جو ہیں وہ تقریباً زراعت کے ایکسپرٹ دوست بیٹھے ہیں سارے کے سارے۔ دیکھیں اس وقت ہم جو بات کریں گے وہ گندم کے حوالے سے کریں گے۔ گندم کی فصل جو ہے وہ آخری مہینے کے اندر، آخری مراحل کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ ہم نے گندم کی فصل کے اوپر، ہمارے کاشتکار دوست نے گندم کی فصل کے اوپر جتنا بھی خرچہ کیا تھا اس وقت تک، بڑی مہنگی ڈی اے پی کھاد ڈالی، یوریا کھاد لے کے ڈالی، اس نے پانی کا خرچہ کیا، کھاد کا خرچ، سارے خرچے جتنے بھی کیے ہیں نا ہمارے کاشتکار دوست نے، جتنی محنت کی ہے وہ ساری کی ساری کس کام کے لیے کی تھی؟ دانوں کے لیے۔ گندم کے دانے جو ہیں وہ اہم ہوتے ہیں۔ گندم کے پتے ابھی تک جو ہیں وہ پتے نظر آ رہے تھے ہمیں کھیتوں کے اندر۔ یہ پتوں کے لیے تو ہم نے محنت نہیں کی تھی، پتوں سے توڑی بنتی ہے، تنے سے توڑی بنے گی۔ ہمارے کاشتکار دوست نے جو محنت کی تھی وہ دانوں کے لیے کی تھی، اور دانہ بننے کا جو مرحلہ ہے وہ اب شروع ہو گیا ہے۔ اب آپ کو سٹے کے اوپر بور نظر آ رہا ہے۔ بور نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ دانہ بننے کا مرحلہ اب شروع ہوا ہے۔ ہمارے کاشتکار دوست نے سارے جو خرچے کیے تھے، اگر یہ سارے کے سارے خرچے کنورٹ ہو جائیں، تبدیل ہو جائیں دانوں کے اندر، پھر تو فائدہ ہے۔ اگر یہ خرچے کنورٹ نہیں ہوتے تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ ابھی کس طرح سے دانے، زیادہ سے زیادہ دانے حاصل ہوں، موٹے وزنی دانے حاصل ہوں، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اس وقت اگر ہمارا کاشتکار دوست جو ہے کچھ غفلت کرے گا، 2-3 غفلت وہ کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی پیداوار متاثر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک غلطی وہ یہ کرتا ہے کہ اس وقت سٹا باہر نکل رہا ہے، سٹے کے اوپر بور نظر آ رہا ہے، دانہ بننے کا عمل چل رہا ہے، اور نیچے زمین خشک پڑی ہے، سفید رنگ کی زمین نظر آ رہی ہے۔ اگر ہمارے کاشتکار دوست کا کھیت اس طرح کا ہے کہ نیچے زمین صاف نظر آ رہی ہے، یعنی اسے پانی لگائے ہوئے بھی 20 دن ہو گئے ہیں، پانی اس نے لگایا نہیں ہے، اور اوپر پولینیشن کا عمل چل رہا ہے، بور نظر آ رہا ہے، سٹے کے اندر دانہ بننے کا عمل چل رہا ہے، تو اس کی کم از کم 10 من فی ایکڑ پیداوار کم ہو گئی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ذمہ دار کو یہ کہنا ہے بھائی پانی لگا۔ اس وقت پانی لگانا بہت ضروری ہے، ورنہ پیداوار متاثر ہو جائے گی۔ اب ہمارا کاشتکار دوست آپ کو کیا کہے گا کہ ہوا چل رہی ہے، پانی لگاؤں گا، فصل لیٹ جائے گی۔ اس کی یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ اگر فصل گر گئی ہے تو پھر 8-10 من پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے ٹیکنیکلی اسے یہ سمجھانا ہے کہ بھئی گوگل پہ جا کے موسم کا حال دیکھ لو، موسم کا حال دیکھو، اگر ہوا کی سپیڈ 10 کلومیٹر ہو یا اس سے کم ہو تو پھر گندم نہیں گرے گی، پانی لگاؤ آپ۔ یعنی 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ اگر بتا رہا ہے ہمارا گوگل ویدر، یہ موسم بتا رہا ہے کہ رات کے اندر بھی جو سپیڈ ہے وہ 5 کی ہے، یا رات میں عام طور پہ ہوا کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے، دن کے اندر سپیڈ جو ہے وہ 7, 8, 10 تک ہے، تو پانی لگوائیں آپ۔ ہاں اگر ہوا کی سپیڈ، ونڈ سپیڈ لکھی ہوتی ہے، ہوا کی سپیڈ اگر 15 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے یا اس سے زیادہ ہے، 20 کلومیٹر فی گھنٹہ، 25 کلومیٹر فی گھنٹہ آپ کو نظر آ رہی ہے، پھر پانی بالکل نہیں لگوانا۔ پھر تو فائدہ نہ ہوگا نا کہ پانی لگا رہے ہیں ہم پیداوار بڑھانے کے لیے، فصل گر گئی، 8-10 من کا نقصان ہو گیا، پھر تو نقصان ہوا اس کا، پانی لگانے کا فائدہ نہ ہوا۔ تو پھر آپ نے کہنا بھی ابھی رک جاؤ 2-3 دن، 2-3 دن کے بعد دوبارہ ہوا چیک کریں، ہوا کی سپیڈ جیسے ہی 10 کلومیٹر سے نیچے آئے پھر پانی لگائے۔ یعنی 24 گھنٹے فصل کو ملنے چاہیے کہ ہوا کی سپیڈ کم ہو، 10 کلومیٹر فی گھنٹہ سے کم سپیڈ کے اوپر ہو۔ اچھا اگر فصل گر جاتی ہے پھر کیا کرنا ہے؟ دیکھو بھی فصل گر گئی ہے، بعض جگہوں پہ آپ جاؤ گے فصلیں آپ کو گری ہوئی نظر آئیں گی۔ کاشتکار کو پریشان نہیں کرنا، فصل اگر گر بھی جائے پیداوار بن جاتی ہے، دانہ بن جاتا ہے۔ پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا ہے زالہ باری ہوتی رہی، بارشیں ہوتی رہی، فصلیں لیٹ گئی ساری کی ساری، لیکن پیداوار 55 من 60 من آئی تھی۔ یاد ہے نا آپ کو پچھلے سال؟ پیداوار بن سکتی ہے، موسم کا بڑا کردار ہے۔ اس وقت درجہ حرارت جو چاہیے نا، دانہ بننے کا عمل جو ہے وہ 12 دنوں سے لے کے 20 دن کے اندر مکمل ہوتا ہے۔ اب 12 دنوں میں مکمل کس جگہ پہ ہوگا؟ جہاں ہم پانی کا سوکا دے دیں گے فصل کو۔ اگر پانی کا سوکا دے دیا تو دانہ جلدی مکمل ہو جائے گا، 12 دن میں دانہ مکمل، لیکن دانہ چھوٹا بنے گا، پچکا ہوا ہلکا دانہ بنے گا۔ اگر موسم رہے بہت زبردست، یعنی 24 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کے 28 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان درجہ حرارت رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ دانہ آہستہ آہستہ بنے گا۔ دانہ جب آہستہ آہستہ بنے گا، اس کی بھرائی اچھے طریقے سے مکمل ہوگی، پیداوار آپ کی بھرپور بن رہی ہوگی، موٹا دانہ بنے گا۔ اس وقت خوش قسمتی کے ساتھ اس سال جو ہے موسم 28 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم جا رہا ہے درجہ حرارت۔ درجہ حرارت جو ہے نا آئیڈیل ہے اس وقت، بہت زبردست۔ اگر یہ ٹیمپریچر، یہ درجہ حرارت رہ جاتا ہے اگلے 8-10 دن تک، تو انشاءاللہ بہت اچھی پیداوار بنے گی گندم کی،
اور نظر بھی آ رہا ہے کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ 28 سے کم ہی رہے گا، تو انشاءاللہ بہت اچھی پیداوار بنے گی۔ اگر خدا نخواستہ بڑھ جاتا ہے، یا ہمارے کچھ ایسے علاقے بھی ہوتے ہیں جو گرم علاقے ہیں، زیادہ گرم علاقے ہیں، اور انہیں ٹیمپریچر 30 ڈگری 29 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو انہیں چاہیے پانی لگا دیں، فصل ایک دم سے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یعنی باہر درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا، پانی لگانے سے 3-4 ڈگری کم ہو جاتا ہے ٹیمپریچر، تو فصل آپ کی دوبارہ 26-27 پہ آ جائے گی، دانہ کی بھرائی بڑے اچھے طریقے سے مکمل ہوگی۔ تو دانے کی بھرائی جو ہے وہ کوشش کریں کہ 18 سے 20 دن کے اندر جا کے مکمل ہو۔ اب اگر گندم جو ہے وہ گر گئی ہے کسی کاشتکار دوست کی، تو آپ نے اسے کہنا ہے کہ بھئی پریشان بالکل نہیں ہونا، اس کے اوپر کلمی شورا کا سپرے کرو۔ کلمی شورا یعنی پوٹاشیم نائٹریٹ، یہ مارکیٹ کے اندر آسانی سے یہ کھاد مل جاتی ہے، پوٹاشیم نائٹریٹ کھاد لیں اور اس کا سپرے کروا دیں 2 کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے۔ پوری گندم کے اوپر اگر کاشتکار کرنا چاہتا ہے پوری گندم کے اوپر کر لے، ورنہ جو گرا ہوا جو حصہ ہے اس کے اوپر سپرے کروا دے، اور ایک سپرے کی بجائے 2-3 سپرے کروا دے 4-4 دن کے وقفے کے ساتھ، تو انشاءاللہ دانہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب گندم گر جاتی ہے تو اس کی جڑیں ہل جاتی ہیں، ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے جڑیں ہل جاتی ہیں اس کی، یعنی جڑیں جب اکھڑتی ہیں تو اس کی خوراک جو نیچے سے جا رہی ہوتی ہے وہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے اس کا۔ دوسرا اس کا تنا بھی مڑ جاتا ہے، پتوں کا خوراک بنانے کا عمل رک جاتا ہے۔ جب آپ پوٹاشیم نائٹریٹ کا سپرے کرو گے، اس میں نائٹروجن بھی ہے، اس میں پوٹاش بھی ہے۔ پوٹاش جو ہے کیا کرتی ہے، سارے پودے کی جان جو ہے وہ اکٹھی کر کے، طاقت اکٹھی کر کے سٹے کی طرف بھیجتی ہے۔ آپ اس کا سپرے کرو گے، سٹے کے اندر جو ہے وہ دانوں کی بھرائی اچھے طریقے سے مکمل ہوگی، اور اس کے اندر تھوڑی سی نائٹروجن بھی ہے، اس سے کیا ہوگا، پتوں کا ضیائی تالیف کا عمل چلتا رہے گا، پودا جو ہے آپ کو اچھی طرح سے اچھے دانے دے گا، موٹے دانے، وزنی دانے آپ کو دے گا۔ تو یہ گندم کے حوالے سے بس اتنا ہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔